السلام علیکم، میں ہوں سمینا امجد. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فیلوشپ پروگرام چل رہا ہے جس میں بہت سارے برلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ بات ہمیں بہت سارے ٹرینرز کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے. شاید ان کی کلاس میں یا ان کی ذات میں ایسا کرشمہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا ویژن ہوتا ہے، اور اتنے سارے بچوں میں سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کیا کر سکتا ہے. اور بہت سارے ٹیلنٹڈ بچے ہمارے سامنے آئے. ایک اسی طریقے کا ٹیلنٹڈ نام آپ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، ادریب عباس ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، آپ یہاں آئی. اور بہت سارے بچوں کو کیا، مجھے تو خود بہت فائدہ ہوا. میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ اتنا زبردست آپ نے ایکسپلین کیا، اور میرا خود کا بہت ساری چیزوں میں پرسپیکٹو چینج ہوا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے. میم یوتھ کو لے کے کچھ سوال تھے آپ سے، اگر آپ وہ کائنڈلی بتا دیجئے کہ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے، آپ نے یوتھ کی کون سی وہ کامن چیزیں دیکھی ہیں جس کو ہمیں بینگ پیرنٹ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور بینگ ٹیچر بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پاکستانی یوتھ جو ہے وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، برائٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایز سوسائٹی بھی، ایز ایجوکیشن سیکٹر بھی، آئی تھنک تھوڑا سا جس چیز میں ہم ایمفسس نہیں دے پائے وہ ان کی تربیت ہے تعلیم کے ساتھ، جس کے اندر کچھ جس کو کہتے ہیں نا پیشنس، صبر جو ہے، اس کی ویلیوز ہمیں انسٹل کرنی چاہیے. ہمیں یہ انسٹل کرنا چاہیے کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. یہ ہماری یوتھ کو انفارچونیٹلی کچھ پچھلے کچھ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو وہ رول ماڈلز نظر نہیں آتے شاید، جو کہ ڈسپلن جیسے تھے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ انٹیگریٹی، آنیسٹی، ڈسپلن، یہ ویلیوز جو ہیں یہ ہم نے ہر جگہ ان کے اندر بھرنی ہے، تاکہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ آپ نے کوئی مطلب دیر از نو، جیسے میں نے کہا کہ آپ ایک دم کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو پہلے اس کی جستجو کرنی پڑتی ہے، پھر اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے رزلٹ آتا ہے. تو یہ جو پورا پروسیس ہے، ہمیں یہ چیزیں یوتھ میں ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اٹ مینس کہ جو آپ ابھی میں بھی سن رہی تھی کہ آپ نے جو لاسٹ والی شاپنگ کی 100 والی بات کی ہے، تو یہ 100 والی ساری بات ہے کہ اس میں ہر بندے کو اپنی اسکل کو بھی بڑھانا چاہیے اور اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنا چاہیے. اور جو کریکٹر کی بات آپ کر رہی تھی کہ کریکٹر دکھائی نہیں دیتا، وہ بنانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے جی. دونوں کیریکٹر، کمپٹنس دونوں امپورٹنٹ ہیں. کیریکٹر تو بیس ہے نا، بیس اگر کمزور ہوگی تو آگے چیزیں مشکل ہوتی ہیں. سو کیریکٹر اگر آپ اس میں اپنی انٹیگریٹی اور اپنی انٹینٹ ان بچوں کی ان میں انسٹل کر دیں، اور آگے ان کو پھر سکلز جو آج کل کی اپڈیٹڈ سکلز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اور چیزیں ہیں، وہ ایڈ کر دیں، تو میرے خیال ہے جتنے یہ ٹیلنٹڈ ہیں، نتھنگ کین اسٹاپ دیم. ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم میم. آپ اگر ایک میسج صرف دینا چاہیں تو؟ میرا یوتھ کو میسج ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں نا، امیدیں باہر رکھ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ٹائم ہے، لیکن میں اس پہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی لیڈر آسان ٹائم سے نہیں نکلتا. سارے لیڈرز کی آپ زندگی دیکھیں، مشکل ٹائم میں ہی لیڈر پیدا ہوتا ہے. ہر یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے یہ اپرچونٹی ہے، مشکل ٹائم ہے، میں اگر اس میں سروائیو کر گیا اور میں نے اپنی سکلز کے اوپر فوکس کیا، میں نے اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر فوکس کیا، تو پھر ونس ٹائمز بیکم بیٹر، کیونکہ ہر چیز امپرماننٹ ہے. گڈ ٹائمز آر امپرماننٹ، بیڈ ٹائمز آر آلسو امپرماننٹ. تو جب بہتر وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں پورا تیار ہوں گا اس کو کیپٹلائز کرنے. تھینک یو ویری مچ میم فار یور ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ. اور آپ کو آج کی باتیں سن کے اندازہ ہوا ہوگا، اگر آپ یوتھ ہیں سن رہے ہیں، کہ کتنی چھوٹی سی دیر میں، تھوڑی سی دیر میں میم نے کتنی ساری چیزیں آپ کے لیے ایکسپلین کی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ کوئی اور نیا چہرہ، کوئی اور نئی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.